ہندوستان کی روح سے مسافہ کرتا ہوں۔ نارنگ پرساد کی شخصیت میں ہندوستانیت اور عالمیت بیک وقت روشنی کے مینار کے طور پر آسمان بوس ہو گئی تھی اور ہم لوگ اس سے ان کے زیر سائے پروان چڑھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان پر کلیدی خطبہ لکھا ہے کہ کی نوٹ ایڈریس وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہر عہد کا ایک صاحب عہد نظریہ ساز ناقد ادیب اور محقق ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ ساز آواز اپنے عہد کی حقیقی خوشی نیندروزی آواز ہوتی ہے۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ صحیح معنوں میں ایک دیداور مفکر نظریہ ساز ناقد ادیب اور محقق تھے۔ موجودہ عہد کو عہد نارنگ سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ثقافتی پس منظر ویدک دور سے مسلسل دور حاضر کی مشترکہ ہندوستانی سیکولر تہذیب کی امین اردو کی شعریات تک وسیع تر ہے، اردو کے کاشیات تک وسیع تر ہے، اور اس کا پیش منظر اردو مابعد جدیدیت سے 21ویں صدی کی نئے عہد کی تخلیقیت تک محیطر ہے۔ معاصر بدلتے ہوئے ادبی اور تہذیبی منظرنامے میں انقلاب انگیز جمالیاتی اوزاری ترجیحات کی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ مابعد جدید تناظر کے نئے اصول حقیقت ریئلٹی پرنسپل اور نئے اصول خاص ڈریم پرنسپل کے تحت ایک نئی اضافی تخلیقیت، ایک نیو ریلیٹو کریٹیوٹی، ایک نئی اضافی اصلیت کانٹمپوریٹی، ایک نئی اضافی معنویت اور ایک نئی اضافی جمالیت اور فنیت وجود پذیر ہوئی ہے۔ 21ویں صدی میں نئے عہد کی تخلیقیت کا ایک جشن جاریہ قائم ہوا ہے۔ گوپی چند نارنگ مابعد جدید ادب اور تنقید کی نئی لہر کے روح رواں ہیں۔ ان کا تنقیدی اور فکری شاہکار ساختیات اور مشرقی شعریات اردو کی تنقیدات عالیہ میں ایک عہد آفرین معنویت و اہمیت کا مین ہے۔ ایک صدی قبل 1893 میں اولین تنقیدی اور نظریاتی کارنامہ مولانا الطاف حسین حادی کا مقدمہ شعری شائع ہوا تھا۔ ایک صدی کے بعد 1993 میں نارنگ کے تازہ کار اور ناظرہ کار بصیرت کشا تنقیدی اور فکری صحیفہ عالیہ نے اردو تنقید اور شعریات کے چہرے کو تمام آنے والے وقتوں اور یگوں کے لیے یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ یہ اردو کی ادبی فکریات میں ایک نیا اہم موڑ ہے۔ یہ سورج کی شعاؤں کی ایک بیکر ٹوٹی دار پیالے میں جمع کرنے کی کوشش نہیں ہے، یا ایک چائے کے پیالے میں طوفان برپا کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ مغرب اور مشرق کی شعریات اور فکریات کا جامع عنوان ایک لطیف اور رفیع تر تجزیاتی، تنقیحاتی اور تفسیراتی عالمی، قومی اور مقامی منظرنامہ تقریباً 600 صفحات کے جانڈی حجم کے ساتھ در حقیقت ناممکن کو ممکن بنانے کا معجزہ ہزار شیوا ہے۔ یہ اردو کی مملکت میں ابدیت کے صفحے پر ایک شاندار دستخط کے مانند ہے۔ یہ لفظ خصوصی طور پر تنقید و تحقیق کے عازموں کے لیے ہمیشہ منبع نور بنا رہے گا۔ نارنگ قدیم، جدید اور مابعد جدید کو مکالمے میں ہم آہنگ کرنے کی انوکھی اور انیتی صلاحیت سے مالا مال تھے۔ در حقیقت اپنے دانشورانہ جامع اور وسیع ساگی مقالات، سنسکرت شعریات اور ساختیاتی فکر، عربی اور فارسی شعریات اور ساختیاتی فکر، تنقید کے نئے ماڈل کی طرف مابعد جدیدیت عالمی تناظر میں، ترقی پسندیت، جدیدیت اور مابعد جدیدیت، مابعد جدیدیت اردو کے تناظر میں، سب مقالات کے نام ہیں۔ مابعد جدیدیت کے حوالے سے کشادہ ذہنوں اور نوجوان
کیا آگے راستہ بند ہے؟ ماں بعد جدیدیت کے مختلف روشن دانی، جدید نظم کی شعریات پر نظم ثانی کی ضرورت، کیا ادبی خط بے تعلق معنی ہے؟ سب ان کے عنوان ہے، مطلب ان کے عقلی ہے۔ کیا تنقید کی بدلتی ترجیحات اور رویے ہمیشہ نظریاتی اور قاری نہیں ہوتے؟ معنویاتی اور جمالیاتی سطح پر صدیوں کے درمیان اوس قزحی ان کی تخلیق، تشکیل اور تعمیر کرتے ہیں۔ ہندوستانی اور مغربی دانشوروں میں وہ یکتا اور نادر روزگار تھے جو اپنی یکسر منفرد لسانیاتی، اسلوبیاتی، ساختیاتی اور مابعد ساختیاتی روایت کی عظیم تر نئی وسیلتوں کے ساتھ مغرب کے جتنے اطلاقیاتی محاوروں اور تدبیروں کو نہایت تہذیبی نزاکت، لطافت اور معنویت کے ساتھ مخلوط و منور کرتے تھے۔ کوئی بین الاقوامی دانشور سڑکوں پر بولی جانے والی ہندوستانی زبان کی بول چال تک سطحی طور پر رسائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ ان کی فلسفیاتی، استعاراتی اور علاماتی گہرائیوں اور بلندیوں تک حقیقی رسائی کا اہل نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کے سر میل اور پاؤں میل کی انتہاؤں اور منتہاؤں کا حقیقی احساس عرفان حاصل کرتے ہیں۔ کوئی دیسی اسکالر یا ہندوستانیات کا ماہر تیلگو، تامل، ملیالم، کنڑ، سنسکرت، بنگالی، اڑیا، اردو و ہندی کی داخلی فضا کا انر ایٹماسفیئر کا عارف ہو سکتا ہے، لیکن وہ ناواقف محض ثابت ہوتا ہے جب بین الاقوامی اکیڈمی کی جدید ترین یا مابعد جدید ترین تھیوریوں کے اطراف و اکناف کے دانشورانہ سفر کا سنجیدہ مسئلہ انگیخت ہوتا ہے۔ اس بزرگوار کا مغرب کا مطالعہ و محاسبہ نہایت محدود تر ہوتا ہے، جو محض اس پر منحصر ہوتا ہے جو کچھ انہوں نے یونیورسٹی کو پڑھا لیا۔ اگر وہ 60 سالہ 65 سالہ بزرگ واقع ہوئے تو، اگر وہ 70 یا 80 سالہ بزرگ کر ہوئے تو اسے فلاح 142 پر اختصاص ملتے ہیں۔ اس کے برخلاف پروفیسر نارنگ معاصر اردو ادب کے ایسے ممتاز ترین ہمہ جہت بڑے اسکالر، لطیف ترین ناطق اور صحیح معنوں میں اردو تحقیق کے زندہ اور آئندہ ادیب تھے، جو بیک وقت کلاسیکی زبانیں فارسی عربی پر بے تکلف دسترس رکھتے تھے اور سنسکرت ہندی کی بھی گہری دانشورانہ حیثیت ہوتی۔ وہ مابعد ساختیات اور مابعد نوبت آبادیات کے مختلف ہمس رجحانات و میدانات کے اتنے ہی بڑے عارف و عالم تھے جتنا کسی مغربی زبان کا بڑا اسکالر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی ڈسکورس کے نہایت قادر الکلام عاری اور مقرر تھے۔ بیک وقت وہ جتنی ظرف نگاہی اور فکری بلاغت سے بے تکلف لکھتے تھے، اس سے 100 گنا زیادہ معجزانہ اور کراماتی برجستگی، دلاویزی اور فصاحت کے ساتھ بین الاقوامی ڈسکورس پر بھولا شانی مستغرق ہوتے تھے۔ تاہم ہمہ بیداری اور ہوشیاری ہمیشہ برقرار رہتی تھی۔ ان کے منہ سے جمالیاتی پھول ہی نہیں جھڑتے، ان کے منہ سے جمالیاتی پھول ہی نہیں جھڑتے، فکریاتی پھل ہی برستے تھے جو قوت بخش اور جان افزا ہوتے تھے۔ مجھے تو اکثر و بیشتر ایسا شدت سے محسوس ہوتا تھا جیسے بیک وقت ناٹ شاد کے بھرتی ناگارجن، سوسیور اور بھومی کی روح ان کے اندر تحریر کر گئی۔ ان کی جادو بیانی، نقطہ ترازی اور دلسوزی سے سامعین کے ادبی اور تہذیبی آفاق اس وقت روشن ہو جاتے تھے تو اندازہ ہوتا تھا کہ وہ نئے عہد کی نشانیات، معنویات، اسلوبیات، قاری اساس تنقید کے سارے مقاصد، نئی تواریخیت، تہذیبی مادیت، ساختیاتی مارکسیت، نو مارکسیت، ثقافتی مطالعات، ذیلی طبقاتی مطالعات، سبلٹن اسٹڈیز، تانیسی تحریکات، مابعد نوآبادیاتی تنقیدات، مختلف نوعیت کی مشرقیات،
مختلف آثار قدیمہ، دلت ادب، مختلف دیسی وادی شعریات کے سمندروں سے عظیم مہم جو ذہنی غواص تھے۔ وہ اپنی ہمہ جہت غواصی کے باعث نہایت روانی، خود روی اور طبعی آمد کے ساتھ ایک تہذیبی آفاق سے، ایک کلچرل عصمت سے دوسرے ثقافتی آفاق تک، کلچرل عصمت تک نہایت تکلفی سے رواں ہوتے تھے۔ وہ مختلف بین الاقوامی حیثیت اور وصیت سے لبریز تھے۔ ان کی مقامی اور قومی جڑیں اتنی گہری ہماگیر تھیں کہ ان کی بیجا نمود و نمائش کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، نہ تو کسی سطح پر بھی خامخواہ عالمیت اور آفاقیت کی تشخیص کی ضرورت معلوم ہوتی تھی۔ ان کی ہماجو دانشورانہ آرزومندی ہمیشہ انہیں وسیع تر ذہنی الغاز پر مجبور کرتی تھی۔ اس دانشورانہ بازگشت سے کسی نئے موضوع پر بھی کتاب لکھنے کی ضرورت تھی۔ وہ متواتر اردو ادب پر لکھتے تھے، لیکن اس سے زیادہ ہندوستانی تہذیب اور عالمی تہذیب پر بھی نظریاتی ڈسکورس کے مابین نہایت رسمگاہی سے مدلل اور منور طور پر خامہ فرسائی کرتے رہتے تھے۔ ان کی ہمہ جہت تنقیدی تحقیق میں وسیع تر عمرانیات اور جمالیات کی مثالیات سے نئی نشانیاتی معنویات پیدا ہوتی تھی، جو بہت تخلیق پرور اور تحفظ ہوتی ہے۔ یہ اردو تنقید میں اکثر چھوٹا کموارا ڈائمنشن ہے، جو جمالیاتی کیفیات کے بذات آخری اتحاد، احتجاج و ارتکاز کو اہل قاری کی اطلاعات میں بہتر پیدا کرتا ہے۔ اپنی عظیم علمیت، فضیلت، اپنے حقیقی جمالیاتی ذوق سلیم، اپنی غیر معمولی ہماگیر اقداری بصیرت، اپنی لسانیاتی اسلوبیاتی مہارتوں، اپنی ساختیاتی مابساختیاتی رد تشکیل و ساختیاتی مرکزیت پسند دل کا ہوش مندی، قاری احساس، اکتشافی معرفت، اپنی نہایت روشن سی ذہانت اور حقیقی تخلیقیت کے باعث وہ ہمادری سب سے بلند آخری ہمالیائی چوٹی کی رفعت عظمت پر پہنچ چکے تھے۔ نہ صرف ہند و پاک بلکہ عالمی گاؤں میں نہایت منصفانہ طور پر انہیں فی زمانہ مابعد جدید تنقید اور ادب کا ابوالفہم اور ابوالمعانی متفق تسلیم کیا جاتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالم مدثری کے بعد وہ مایہ ناز، لطیف اور رفیع ترین ناقد ہیں۔ وہ مابعد تخلیقی تحریرات اور مابعد جدید تنقیدات پر اپنی وسیع اور میر تر انتخابیت اور وسیع تر کلاسیکی اسکالرشپ کے بعد صحیح معنوں میں مابعد جدیدیت کے کلچر ہیرو اور مسلم الثبوت اتھارٹی ہیں۔ تاہم وہ مشترکہ ہندوستانی سیکولر تہذیب کی اردو ثقافتی شعریات کے امام اعظم ہیں۔ ان کے انسائکلوپیڈیائی ثقافتی مطالعات، اردو غزل اور ہندوستانی ذہن تہذیب، تحریک آزادی اردو شاعری، ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویات، ناقابل فراموش شعریاتی تسلیحی پروجیکٹ ہے، جو ہمارے عظیم تر شعری ادب و ثقافت کے ہند اسلامی ایرانی روایت کی ابدی قدر قیمت کے بھرپور جمالیاتی مکاشفے اور تنقیدی محاسبے ہیں۔ ان کی انتہائی جلال، کمال اور نوال افروز تنقید عالیہ سانحہ کربلا بطور شعری ستارہ اردو شاعری کا ایک تخلیقی رجحان ہے۔ ثقافتی شعریات اور فکریاتی اعتبار نظر سے افسانیات کے بھی نعرہ ایک قابل تجزیہ کار شاعر اور عالمی الفاظ ہیں۔ آپ کا بہت بہت آبھار ویکت کرتے ہیں، اور ہمارے بیچ میں مادھو کوشک جی بھی ہیں، ساہتیہ کار